روایات میں نقل ہوا ہے کہ اکثر والدین اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اکثر والدین مدر و فادر اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب یوم محشر میں قیامت کے دن اولاد غلط کام کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہی ہوگی, جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اولاد اپنے ماں اور باپ کو اچھے کاموں کی وجہ سے جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھے گی. اولاد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گی, پروردگار لا جزاک اللہ خیرن, پالنے والے تو ہمارے والدین کو جزائے خیر نہ دے, اگر انہوں نے ہماری تربیت اچھی کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ ڈالے جا رہے ہوتے. اب دیکھیے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ماں باپ کا کیا قصور ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا, اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. روایت میں قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, یعنی صرف یہ انتظام نہ ہو کہ خود تو اچھے بن جاؤ, خود اول وقت کے نمازی, پرہیزگار, اچھے کام کرنے والے بن جاؤ, لیکن تمہاری اولاد اچھی نہ ہو. قرآن میں کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. انصاف سے بتائیے, اگر سامنے آگ کا ایک دریا ہو اور تمہاری اولاد اس آگ کے دریا کی طرف بڑھ رہی ہو, حقیقی محبت کرنے والے ماں باپ کیا کریں گے؟ صرف زبان سے کہیں گے بیٹا اس آگ کے دریا میں نہ جاؤ. اگر تمہاری اولاد پھر بھی نہ رکے اور آگ کے دریا میں کودنے والی ہو, حقیقی محبت کرنے والے اگر ماں باپ ہوں گے تو لپٹ جائیں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بیٹا اس آگ کے دریا میں نہ جاؤ. انصاف سے بتائیے, اگر دنیاوی آگ کے لیے اتنی کوشش کی جائے گی تو کیا آخرت کی آگ کے لیے صرف اتنا کہہ دینا, زبان سے نصیحت کر دینا کافی ہوگا؟ نہیں, زبان سے نصیحت کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب نوح کا بیٹا غلط نکل گیا, ان کی بیوی غلط نکل گئی, تو ذرا دیکھو جناب نوح نے کتنی محنت کی اپنی اولاد کے ساتھ, ہر ممکن کوشش کے آخری وقت تک بھی جناب نوح اپنے بیٹے کو آواز دیتے رہے, بلاتے رہے.